اس کی آنکھ کھلی تو شام کے 5:30 بج رہے تھے۔ وقت کے تیزی سے گزرنے کا خیال آتے وہ تیزی سے اٹھ کر باہر بھاگی۔ جب بابا کو کچن میں چاول بناتے ہوئے دیکھا اس نے، بابا جان مجھے سونے کیوں دیا، جگا دیتے نا۔ اتنا وقت میں سوتی رہی۔ وہ جلدی جلدی چاولوں کے اوپر سے ڈھکن ہٹاتی اپنے بابا کے خوشبودار چاولوں کا نظارہ کرنے لگی۔ ارے مجھے لگا میرا بچہ تھک گیا ہوگا، اسی لیے آج کھانا میں نے ہی بنا دیا، دیکھنا کتنا مزے کا پلاؤ بنا ہے، انگلیاں چاٹتی رہ جاؤ گی، وہ مسکراتے ہوئے بولے، جبکہ چٹخارے تو وہ بھی لے رہی تھی۔ تقریباً تیار ہیں، تھوڑا سا ڈال کر کھا لوں؟ اس نے فرمائشی انداز میں کہا۔ نہیں، اس طرح بے برکتی ہوتی ہے، جب تک پورا پک نہیں جاتا تب تک خبردار جو تم نے بیچ سے چاول نکالے، اگر بھوک لگی ہے تو روٹی بنا کر کھا لو، تم نے دن میں بھی کچھ نہیں کھایا۔ وہ اسے منع کرتے ہوئے سلاد کے پیاز کاٹنے لگے، جبکہ وہ بھی ان کے ساتھ کھڑی کھیرے کاٹنے لگی۔ ارے نہیں نا، ایسے نہیں کھانا، مجھے انتظار ہی کر لیتی ہوں، اگر روٹی کھا لوں گی تو پھر یہ چاول تو ویسٹ ہی ہو جائیں گے نا، اس نے دانت دکھاتے ہوئے کہا، جبکہ بابا ہنستے ہوئے اپنا کام کرتے رہے۔ بابا یہ تایا ابو روز روز کیوں آ جاتے ہیں رشتے، میری سمجھ میں نہیں آتا، اگر ہم انہیں ایک دفعہ انکار کر چکے ہیں تو بار بار ان کے آنے کا کیا مقصد ہے؟ وہ جلدی جلدی کھیرا کاٹتی اسی بارے میں بات کر رہی تھی۔ چھوڑو میری جان، ان سب چیزوں پر زور مت دو، تم بس مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری سہیلی کی شادی کی تصویریں آئی ہیں یا نہیں؟ اس کا دھیان ہٹاتے ہوئے وہ بولے تو اگلے ہی لمحے بھاگ کر وہ اپنا البم لے کر آئی تھی۔ اس نے سہریش سے کہا تھا کہ اس کی خواہش ہے کہ اس کی شادی کی تصویریں وہ سب سے پہلے دیکھے۔ ویسے تو تصویریں وہ فون میں بھی دیکھ سکتی تھی، لیکن اس نے کہا تھا کہ وہ اس کی شادی کا پورا البم انجوائے کرے گی، اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق پہلے ہی دن البم چھپتے اسے بھیج دیا تھا، لیکن صرف مہندی کا، کیونکہ شادی کا البم اس کا ہسبینڈ کہیں لے گیا تھا جو اسے 2-3 دن میں ملنے والا تھا، اور اب انہیں سہرش کی شادی کی بہت ساری تصویریں دکھا رہی تھی۔ وہ شادی کی ساری تصویریں بہت بہترین آئی تھیں، اور سب سے پیاری تصویریں یہاں پر ایزا کی تھیں۔ وہ کیوٹ سی لڑکی اسے بے حد اچھی لگی تھی، وہ سچ میں بہت پیاری اور معصوم لڑکی تھی۔ زارن کا نمبر تو اس نے چوری کر لیا تھا ایزا کے فون سے، لیکن اب اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی فون پر اس سے بات کرنے کی، لیکن ہمت تو کرنی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کا بہت بڑا فیصلہ کیا تھا، اور یہ فیصلہ اب اسے زارن کو سنانا تھا۔ فون کی بیل مسلسل بج رہی تھی، جبکہ شاید دوسری طرف سے اگنور کیا جا رہا تھا، لیکن مسلسل تنگ ہونے پر آخر اس نے فون اٹھا ہی لیا۔ اگر دوسری طرف سے کوئی فون نہیں اٹھا رہا تو آپ لوگ خود کیوں نہیں سمجھ جایا کرتے کہ سامنے والا مصروف ہے، تنگ نہ کیا جائے اسے۔ فون کان سے لگائے اس نے بہت ہی بیزار سی آواز میں کہا تھا۔ ہیلو ہیلو، اگر بات نہیں کرنی تو فون رکھو یار، اور بھی کام ہوتے ہیں، عجیب لوگ ہیں، دماغ کھپانے آ جاتے ہیں۔ وہ فون رکھنے ہی لگا تھا جب اسے بولنا پڑا، وہ میں عبادت ہوں، آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے آنکھیں بند کرتے لرزتی آواز میں اپنا جملہ مکمل کیا، جبکہ دوسری طرف کتنی ہی دیر خاموشی چھائی رہی۔ عبادت کو لگا کہ شاید اس نے دوسری طرف سے فون بند کر دیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے فون کان سے ہٹاتے ہوئے دیکھا تھا، کال ابھی تک چل رہی تھی، لیکن وہ کچھ بول کیوں نہیں رہا تھا۔ ہیلو زارن ماموں، آپ سن رہے ہیں؟ ہیلو زارن ماموں، آپ سن رہے ہیں؟ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، بہرا نہیں ہوں میں، کہو جو کہنا ہے۔ دوسری طرف سے کافی غصیلی آواز سنائی دی۔ وہ دراصل میں آپ سے اپنے اور آپ کے بارے میں، میرا مطلب ہے ہمارے بارے میں، ہم دونوں کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں، میں اور آپ، میرا مطلب ہے ہم۔ کیا اس سے آگے بڑھنا پسند کرو گی تمہاری طرح فارغ نہیں بیٹھا ہوں میں، کرو جو بکواس کرنی ہے تم نے۔ اور تم کیا؟ اسے ایک دفعہ پھر سے اس کے غرانے کی آواز سنائی دی۔ مجھے آپ سے ملنا ہے، کیا آپ مجھ سے مل سکتے ہیں؟ اس نے ایک ہی سانس میں آنکھیں بند کرتے اپنا جملہ دوبارہ سے مکمل کیا، جبکہ دوسری طرف ایک بار پھر خاموشی چھائی۔ دیکھو لڑکی، میں کوئی انٹرنشپ کی سفارشیں نہیں کرتا ہوں، اور نہ ہی مجھے اس چیز سے کوئی مطلب ہے۔ تمہیں لائر بننا ہے تو خود اپنے بل بوتے پر بنو، دوسروں کے بل بوتے پر خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ اگر تم میں قابلیت ہوئی نا تو تم خود ہی آگے بڑھ جاؤ گی، کم از کم تمہیں مجھ سے ملنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ نہیں، میں اس سلسلے میں آپ سے نہیں ملنا چاہتی، مجھے کسی اور کی کوئی سفارش نہیں کرنی، اور مجھے کسی کی کوئی سفارش نہیں کرنی، میں آپ سے کچھ اور بات کرنا چاہتی ہوں، ہمارے رشتے کے بارے میں۔ وہ بہت غلط مطلب نکال چکا تھا اس کی اس فون کال کو لے کر۔ وہ یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ وہ چاہتی ہے کہ وہ اس کی انٹرنشپ کے لیے سفارش کرے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے میرے پاس جو میں کسی پر برباد کر سکوں، جاؤ اپنا کام کرو اور مجھے میرا کام کرنے دو۔ اور پھر وہی جان چھڑانے والی بات سننے کو ملی تھی اسے۔ دیکھیں، میں آپ سے کسی طرح کی سفارش کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، میں آپ کے گھر آتی ہوں، میں آپ سے مل کر آپ کو بتاؤں گی، تبھی آپ کو سمجھ آئے گا۔ میرا خدا گواہ ہے کہ مجھے آپ کی سفارش کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں، میں صرف اور صرف آپ کے اور اپنے نکاح کے بارے میں۔ وہ بول رہی تھی جب دوسری طرف سے فون کٹ گیا۔ وہ فون کو گھور کر رہ گئی، یہ کیا طریقہ تھا؟ وہ اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر چکی تھی، اور یہ شخص اس سے بات تک کرنے کے لیے وقت نہیں نکال پا رہا تھا۔ بہت سوچا اس نے، وہ اپنی ساری زندگی اس کے نام پر بیٹھ کر خراب نہیں کر سکتی تھی، اس نے آگے بڑھنا تھا،
اور زارن کو بھی یہی کہنا تھا کہ وہ اسے طلاق دے کر اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے، لیکن زارن تو جیسے اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بہت سوچ سمجھ کر آخر وہ اس فیصلے پر پہنچی تھی کہ وہ زارن کے گھر جائے گی اور روبرو ہو کر اس سے بات کرے گی۔ ہاں، شاید تبھی وہ اس کی بات کو سمجھ پائے اور وہ اس سے کہہ دے گی کہ وہ اپنی زندگی اپنے طریقے سے جی سکتا ہے، اور اگر اسے طلاق دے کر آگے بڑھنا چاہے تو بھی اسے کوئی اعتراض نہیں۔ اگر وہ زیبائش سے شادی کرنا چاہتا ہے تو شوق سے کرے، اور جہاں تک سوال دادی کا ہے تو وہ دادی کو سمجھا سکتی تھی، وہ انہیں بتا سکتی تھی کہ عبادت کے ساتھ زارن کی زندگی کچھ بھی نہیں۔ ان لوگوں کی بات مان کر اس نے نکاح تو کر لیا اس سے، لیکن وہ کبھی اس نکاح کو نبھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اپنی زندگی برباد کرنے سے بہتر ہے کہ وہ زیبائی سے شادی کر لے، جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس کے ساتھ وہ رہنا چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ عبادت کی وجہ سے دادی زارن سے خفا ہوں یا پھر اسے پھر سے مجبوری میں کوئی اور فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیں۔ یہ زارن کی زندگی ہے، زارن کو اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارنے کا پورا حق تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ زارن اپنی زندگی اپنے طریقے سے جیے۔ پہلے ہی اسے اتنی بڑی مصیبت سے نکال کر وہ اس پر بہت بڑا احسان کر چکا تھا، اب اسے مزید اس شخص کے کسی بھی احسان کی اب ضرورت نہیں تھی۔ سر تو یہاں پر ہیں ہی نہیں، وہ اپنی بہت ضروری میٹنگ کے لیے گئے ہوئے، آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے پانی کا انتظام کرتا ہوں۔ وہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے ملازم سے زارن کے بارے میں پوچھنے لگی تو وہ گھر پر نہیں تھا۔ اس بات کا اندازہ اسے تھا۔ آپ پلیز انہیں فون کر کے بتائیے کہ میں یہاں آئی ہوئی ہوں اور مجھے ان سے لازمی ملنا ہے۔ میں روز روز ان سے ملنے کے لیے نہیں آ سکتی، میری بھی کچھ مجبوریاں۔ ان سے کہیے کہ مجھے ان سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس سے کہنے لگی، ٹھیک ہے میم، میں ابھی سر کو فون کرتا ہوں۔ ملازم جیسے اس کی پریشانی کو سمجھتے اسے کال کرنے لگا۔ 2-3 دفعہ تو دوسری طرف سے فون اٹینڈ نہیں کیا گیا، لیکن مسلسل کال کرنے پر آخر زارن نے مجبور ہو کر کال اٹینڈ کر ہی لی۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں طارق؟ کیوں مجھے تنگ کیے جا رہے ہو؟ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مصروف ہوں؟ وہ بے حد غصے سے بولا تھا، جبکہ آواز فون سے باہر تک آ رہی تھی۔ وہ اس کے غصے کو محسوس کر رہی تھی۔ سر آپ سے ملنے کے لیے ایک میم یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، پلیز آپ جلدی سے آ جائیے، انہیں بہت ضروری کام ہے۔ وہ کافی پریشان لگ رہی ہیں۔ ملازم جلدی سے اپنی بات مکمل کر گیا۔ پریشان ہے تو کیا میں اس کے سامنے آ کر اسے ناچ گا کر انٹرٹین کروں؟ دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرا، یہاں اور بھی بہت سے کام ہیں مجھے۔ دفع کرو اسے گھر سے باہر، اور آئندہ کسی کو بھی یوں منہ اٹھا کر میرے گھر پر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بتا دینا محترمہ کو، اتنا فارغ نہیں بیٹھا ہوں میں۔ اور تم کیا کسی کو بھی میری غیر موجودگی میں گھر کے اندر آنے کی اجازت دے دو گے؟ وہ اس کی کلاس لے رہا تھا۔ سر یہ میم اس دن بھی آئی تھیں، اسی لیے مجھے لگا کہ آپ کی جاننے والی ہیں۔ وہ پریشانی سے بولا، میری ہر ایک جاننے والی کو اٹھا کر سر پر نہ بٹھا لیا کرو۔ دفع کرو اسے میرے گھر سے باہر، اور آئندہ میری اجازت کے بغیر کسی کو بھی میرے گھر کے اندر آنے کی اجازت نہیں دینی یا بٹھانے کی۔ اور یہ مت سوچنا کہ میں کسی کے بھی آنے پر اپنا ضروری کام چھوڑ کر گھر کے چکر لگاؤں گا۔ وہ غصے سے کہتا فون بند کر چکا تھا، جبکہ ملازم شرمندگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عبادت بنا کچھ بولے گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ اتنی توہین، اتنی ذلت، وہ اتنی نااہم تھی اس کے لیے کہ وہ اس کے بارے میں جان کر بھی کہ وہ اس سے ملنے آئی ہے گھر تک نہیں آیا تھا، بلکہ اسے اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دینے کو کہہ دیا تھا۔ اتنی فالتو تھی وہ اس کی زندگی میں، وہ اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ کیوں کیا تھا اس نے ایسا؟ تاکہ وہ اسے بتا سکے کہ اس کی زندگی میں کتنی غیر اہم ہے، صرف اس لیے تاکہ اسے نیچا دکھا سکے۔ وہ جانتی تھی اس شخص کی زندگی میں اس کی کوئی اہمیت نہیں، اور نہ ہی وہ اپنی اہمیت بنانا چاہتی تھی۔ وہ تو بس اسے آزاد کرنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ گھر واپس آئے، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہے، ہنسے کھیلے، اس کی وجہ سے جو محرومیاں اس نے سہی ہیں وہ سب ختم ہو جائیں۔ لیکن اس شخص کی انا تو آج بھی پہلے دن کی طرح ہی بلند تھی۔ وہ اس کی شکل تک دیکھنے کا روادار نہ تھا، لیکن اس شخص کی انا تو آج بھی پہلے دن کی طرح بلند تھی۔ وہ اس کی شکل تک دیکھنے کا روادار نہ تھا، لیکن وہ اپنی زندگی کو اس کے آسرے بھی تو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا، اور اب اس نے اس فیصلے پر ثابت قدم بھی رہنا تھا، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے۔ اسے زارن شاہ سے ملنا تھا، اور ہر قیمت پر ملنا تھا۔ وہ کب تک یوں رہے گی؟ کب تک اس کے سہارے بیٹھی رہے گی اس کے نام پر؟ وہ بے مول نہیں تھی۔ کیا مجھے ان کے آفس جانا چاہیے ان سے ملنے کے لیے؟ وہ سوچتے ہوئے گاڑی میں آ بیٹھی۔ بی بی جی ملاقات ہوئی آپ کی زارن صاحب سے؟ چاچا نے پوچھا۔ نہیں چاچا، وہ آفس میں ہیں، میرا خیال ہے مجھے کل ان کے آفس جا کر ان سے ملنا ہوگا، وہ سوچتے ہوئے بولی، جبکہ چاچا گاڑی سٹارٹ کر چکے تھے۔ اس نے ان کو منع کیا تھا کہ وہ کسی کو کچھ نہ بتائیں، تو چاچا نے بھی اس سے
तो चाचा ने भी उससे वादा किया कि वो इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगे। चाचा को यही लग रहा था कि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है, जिसमें वो उसका हर तरह साथ देने को तैयार थे। बारीक बेटा, मैंने सुना है कि तुमने दानियार शाह के साथ काम करने से इनकार कर दिया। उसके साथ तुम्हारी डील फाइनल हो चुकी थी, तो फिर इस तरह तुमने इनकार क्यों किया उसे मेरे बच्चे? आज बाबा काफ़ी दिनों के बाद ऑफिस का चक्कर लगाने आए थे और आते ही उन्होंने उससे उसी इनकार के मुतालिक सवाल किया था, क्योंकि बाबा मुझे उस शख्स की लाइफस्टाइल पसंद नहीं। मैं आप लोगों की मेहनत उस शख्स के हवाले करने को हरगिज़ तैयार नहीं। मुझे ना तो उसके काम करने का तरीका पसंद है और ना ही वो शख्स खुद पसंद है। आप नहीं जानते, वो एक आवारा बदकिरदार जनाई और जुआरी इंसान है। नशे करता है, शराब पीता है सरेआम, और ऐसे इंसान के साथ काम करना मैं पसंद नहीं करूँगा। वो अटल अंदाज में बोला, वो तो सब कुछ ठीक है बेटा, लेकिन इन सब चीज़ों से तुम्हारे काम का क्या ताल्लुक है? मेरा मतलब है वो शराब पिए, जुआ खेले, जना करे, बदकारी करे, आवारगी करे, इन सब चीज़ों से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? या फिर तुम्हारे काम का क्या ताल्लुक है? ये उसकी ज़ाती ज़िंदगी है और हम किसी की ज़ाती ज़िंदगी पर किसी तरह का कोई सवाल नहीं उठा सकते। इससे पहले जो लोग हमारे साथ काम करते रहे हैं, हमें उनके साथ भी उतना ही ताल्लुक़ रखना था जितना हमारा काम करने का ताल्लुक़ रखने की जितना हमारा काम हमें उनके साथ ताल्लुक़ रखने की इजाज़त देता है। हमें ना तो उस शख्स की ज़िंदगी से कोई मतलब और ना ही उसके लाइफस्टाइल से। हमें सिर्फ अपने काम से ताल्लुक़ रखना चाहिए। हमें सिर्फ अपने काम से ताल्लुक़ रखना है। देखो बेटा, पर्सनल और प्रोफेशनल ज़िंदगी को अलग अलग रखना चाहिए। अब जो तुमने इस डील को कैंसिल किया, तुम अपनी ज़ुबान से मुकरे हो बेटा, और ये चीज़ मुझे कभी भी कबूल नहीं। मेरी हमेशा से एक आदत थी, सामने चाहे कोई भी क्यों ना हो, मैं अपनी ज़ुबान से कभी नहीं फिरता था। ये डील मुकम्मल हो चुकी थी, पेपर्स पर साइन हो चुके थे, एडवर्टीज़मेंट स्टार्ट होने वाली थी। ऐसे में तुम्हारा इनकार करना तुम्हारे काम में ज़िम्मेदारी ना दिखाने के बराबर है। इसकी इजाज़त मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। ये सीख मेरी नहीं है, तुमने अपनी ज़िम्मेदारी से मुंह फेरा है और मुझे तुम्हारी इस चीज़ ने बहुत तकलीफ़ दी है। मैं आइंदा तुम्हारी तरफ से इस तरह की कोई शिकायत ना सुनूं। तुम मेरे सबसे ज़्यादा समझदार बच्चे हो। मैं नहीं चाहता कि इस तरह की कोई भी गलती तुम दोबारा करो। आई एम सॉरी बाबा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं जब भी उसके साथ काम करने के बारे में सोचता था तो मेरे जहन में यही सारी चीज़ें आ जाती थी। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, मुझे इनकार किसी बिना पर नहीं करना चाहिए था। मैं जिन लोगों के साथ काम करता हूँ उनमें सिर्फ दानियार शाह एक ऐसा इंसान नहीं था, बल्कि और भी बहुत से हैं। लेकिन न जाने क्यों मेरा उस शख्स के साथ काम करने को दिल राज़ी नहीं हो रहा था। लेकिन अब आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा बाबा, आई प्रॉमिस यू। वो उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला तो बाबा भी मुस्कुरा दिए। इबादत, कहाँ रह गई थी तू? याद नहीं है क्या आज भैया का बर्थडे है और हम भैया का बर्थडे बहुत स्पेशल बनाएंगे? हाँ हाँ मेरी जान, मुझे याद है, आज बारिक मामू का बर्थडे है और मैं उसे ज़रूर स्पेशल बनाऊंगी। वो बस लास्ट में ना थोड़ा सा काम करते हुए टाइम निकल गया, लेकिन अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, सारा काम ख़त्म करके आई हूँ। इबादत ने उसे खुश करते हुए कहा, जबकि ज़बर भी आज जल्दी घर वापस आ गया। हालांकि काम ख़त्म करने के बाद उसे दोबारा जाना था, लेकिन अब तो भैया की बर्थडे का केक काटने के बाद ही उसने जाना था। वो सब लोग बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि बारिक का बर्थडे उन सब के लिए ही स्पेशल था, और ज़्यादा स्पेशल इसलिए था क्योंकि शादी के बाद ये उसकी पहली सालगिरह थी। कहने को तो जोरिश उनके लिए कोई अनजान नहीं थी, बल्कि घर में रहने वाली लड़की थी। उनके पड़ोस में जोरिश का घर था। उसके अब्बू आर्मी में शहीद हो गए और अम्मी उसकी शादी के 3 महीने बाद ही वफात पा गए। जबकि एक बहन थी जिसकी शादी कराची में हुई थी, जिसका कभी कभार फ़ोन आ जाता। बाकी कोई नहीं था उसकी ज़िंदगी में सिवाय इन अपनों के, जो हमेशा उनके हर कदम पर उनके साथ रहे। इबादत और रिज़ा से उसकी शुरू से ही बहुत दोस्ती थी, तो उनके घर में आना जाना भी बहुत था। जबकि दादी, चाची और अम्मी तो उसे इतना पसंद करती कि माँ जब हयात थी तभी उसे मांग लिया था। उन दोनों का निकाह 4 माह तक रहा और फिर 4 माह के बाद उसकी रुखसती हो गई और वो बारिक की ज़िंदगी में शामिल हो गई। कहने को तो पिछले साल भी वो उसकी सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी में शामिल थी, लेकिन इस दफ़ा उनका रिश्ता बहुत अलग था, इसलिए वो सब कुछ स्पेशल करना चाहती थी। सो उसने सबको लगाया हुआ था। खुद ही कभी चाची की मदद करवाती, कभी ताई अम्मी की मदद करवाती, कभी क्या तो कभी क्या। आज किचन तो चाची और अम्मी ने संभाल रखा था। वो बारिक की पसंद की चीज़ें बना रही थी, जबकि दादी ने सब पर नज़र रखी हुई थी और शहीर को 5-6 दफ़ा वो कामचोर और रिज़ा को 5-6 दफ़ा हड हराम तक कह चुकी थी।